Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I'm your host, Kashif Khan, Assistant Manager at IBS Developments. IBS के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वार्मली वेलकम करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस इवेंट स्पेशल. सबसे पहले मैं तिलावत कुरान के लिए रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर अब्दुल वासिद से कि प्लीज़ वो आएँ और तिलावत कुरान करें. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے آئی بی ایس کا انٹروڈکشن رکھنا چاہوں گا. آئی بی ایس بیسیکلی جو ہے 2017 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. آج سے آپ سے 7 سال پہلے کنسیڈر کر لیں. اور ابھی الحمدللہ جو ہے ہمیں 7 سال ہو گئے ہیں اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، آئی بی ایس کو کام کرتے ہوئے. اور ہمارا آئی بی ایس کا جو بیسیکلی میننگ ہے اخوہ بزنس سلوشن ہے. اخوہ اٹس بیسیکلی این عربک ورڈ جس کے میننگ ہے اخوت، بھائی چارہ کے، بردرہڈ کے. اور بیسیکلی اس کمپنی کو جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ ایک بھائی چارے کا ہو، اور جو کہ ہر طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. خواہ وہ کمپنی اٹ سیلف ہے یا کمپنی کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں، پرچیزرز ہیں، یا وہ جو کمپنی کا اسٹاف اٹ سیلف ہے.
تو اس سے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کی اس میں جو ہے وہ فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا. اس سے جتنے بھی لوگ منسلک ہیں اس کمپنی کے ساتھ ان سب کے جو ہے ہم نے اس میں جو ہے ان کے فائدے کو دیکھنا ہے. اور ابھی میں آپ کو تھوڑا سا IBS کا جو کچھ پرنسپلز ہیں جن پہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں, جن پرنسپلز کے تھرو اس پرنسپلز کو میں آپ کے سامنے کچھ ایڈریس کرنا چاہوں گا. اور سب سے پہلے جو پرنسپل ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسٹ بیک بزنس جو ہے اس کو انکریج کرتے ہیں. ایسٹ بیک بزنس کیا ہے کہ نارملی ہم لوگ جو بھی ہماری جو پرچیزنگ ہوتی ہے, جو کلائنٹس آ کے ہم سے پرچیزنگ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ ہم لوگ جو ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے ان کو فوری ہم کنورٹ کر دیتے ہیں ایسٹس کے اندر, جس سے ایٹ لیسٹ ان کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ 100% سیف ہو جاتی ہے, تاکہ کل کو اللہ نہ کرے کسی ایسی سچویشن کو اگر ہمیں سامنا کرنا پڑے جس سے تھوڑی اکنامک کنڈیشن بہتر نہ ہو ملک کی, تو ایٹ لیسٹ ان کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کسی طرح سے سیف رہے. پروفٹ چلیں کسی حد تک اگر کمپرومائز ہو بھی جاتا ہے تو پرنسپل اماؤنٹ کی جو سیفٹی ہے وہ پہلی پرائورٹی پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ ایسٹ بیک بزنس جو ہے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو سیکنڈ اگر میں ہمارا جو پرنسپل ہے اس کی طرف لے کے چلوں تو ہم لوگ یوز کیس جو ہے اس کے جو ہے پراپر فالو کرتے ہیں. یوز کیس کیا ہے؟ یوز کیس یہ ہے کہ بیسیکلی جو بھی پروجیکٹ ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ کچھ پری کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اس پری کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں ایک یوز کیس جو ہے یہ بہت ایک میٹر کرتا ہے, کیونکہ بلڈنگ بنانا اور اس کو جو ہے آگے جو ہے بنانا یہ چیلنج نہیں ہے. بلڈنگ کو بیسیکلی ایک سکسیسفل کس طرح بنانا ہے اور اس کو کامیاب آگے لے کے کس طرح چلنا ہے, اس کے اندر ٹیننٹس آئیں گے نہیں آئیں گے, یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں پہلے. تو یہ ہمارا الحمدللہ ایک پرنسپل ہے یوز کیس کا جو ہے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور جس چیز کی جس جگہ پہ ڈیمانڈ ہو وہی ہم لوگ سپلائی پرووائڈ کرتے ہیں, جس سے کمپنی کو بھی اٹ سیلف فائدہ ہو اور جو کلائنٹس جنہوں نے وہاں پہ کچھ پرچیزنگ کی ہوئی ہے ان کو بھی آگے فیوچر میں فائدہ ہو. اور یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک مین پرنسپل ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو تھرڈ اگر پرنسپل اپنا بتاتا چلوں تو ہمارا بیسیکلی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ بہت بلیو کرتے ہیں. نارملی یہ پریکٹسز ریئل اسٹیٹ کمپنیز کی نہیں ہوتی, کیونکہ ایک کلائنٹ کو کسی اور طرح ڈیل کیا جاتا ہے, باقی اس طرح اگر کوئی اور کلائنٹ آئے تو ان کو کسی اور طرح ڈیل کیا جاتا ہے. ہماری کمپنی میں الحمدللہ جو بھی کلائنٹ آتا ہے ان کو جو ہے سیم ڈیل کیا جاتا ہے وداؤٹ ان کو کس طرح کی فیور وغیرہ دینا یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا. اچھا, فیور سے مراد یہ کہ ان کو جو پرائزز ہیں وہ ہم لوگ جسٹیفائی یعنی کہ ریٹ دیتے ہیں. ہمارے جو ریٹس ہیں وہ نارملی مارکیٹ سے بہت کم یعنی کہ پرائز پہ ہم لوگ ان کو دیتے ہیں. اس کا اندازہ آپ جو آگے چل کے آپ ہمارے جو ایک پروجیکٹ کی آپ پریزنٹیشن آئے گی اربعین کی, تو اس میں آپ اس چیز کا بخوبی آپ اندازہ کر بھی سکتے ہیں. تو ہمارے جو بھی ریٹس ہوتے ہیں وہ نارمل جسٹیفائی ریٹ ہوتے ہیں, اور ہم لوگ کوئی اس طرح کی کمٹمنٹس اپنے کلائنٹس کے ساتھ نہیں کرتے جو ہم پوری نہ کر سکیں. ہم بھی کیونکہ اب ظاہر ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بھی ملٹیپل طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہمیں XYZ کمپنیز کی ایگزامپلس بھی دیتے ہیں کہ جی ہم XYZ کمپنیز جو ہے اتنے پروفٹس اور اتنے جو ہے وہ اپریسیشنز آفر کر رہی ہیں, تو کیا آپ بھی ہمیں یہ چیزیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو ہم لوگ جو ہے ان کو اسٹریٹ اوے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے ہم لوگ اس بزنس کے اندر بیٹھے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, تو جو چیز یعنی کہ ہمیں جس چیز کا فائدہ ہوگا تو ہم وہی آگے کلائنٹ کو بھی اتنا ہی پروفٹ ایک خاص حد تک دے سکتے ہیں. اپنے پروفٹ سے بڑھ کے یا پھر اپنی کمپنی کو مائنس پہ لے کے جا کے ہم کلائنٹ کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری پریکٹسز نہیں ہیں. ہم لوگ کوئی ایسے کمٹمنٹس بھی کلائنٹ کے ساتھ نہیں کرتے جو کہ ہم بعد میں آنر نہ کر سکیں. لاسٹلی میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ ہم انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, اور IBS کسی بھی XYZ کمپنی سے کوئی کسی بھی طرح کی ڈائریکٹلی سروسز جو ہے وہ نہیں لے رہا. ہمارے اگر آپ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں, ہماری سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں, اسی طرح آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں, ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں, تو ہر ڈپارٹمنٹ الحمدللہ ہمارا ان ہاؤس سے جو کام کر رہے ہیں, بجائے کہ ہم لوگ کسی XYZ کمپنی سے سروسز لیں اپنی. اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ظاہر ہے فیوچر میں تھوڑا پرابلم بھی ہو سکتی ہے, ہمیں کسی حد تک کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا. ایک تو اپنی پروجیکٹ کی کوالٹی کو, دوسرا جو ٹائم لائن ہم اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ٹائم لائن بھی ہم فلفل نہ کر پائیں. تو یہ چیز ہماری جو ہے ایک ہم لوگ اسٹرکٹلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی انڈیپینڈنٹلی ہم لوگ کام کرتے ہیں, کسی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے. اس کے ساتھ ہی میں ابھی ہمارے ایک ڈائریکٹر سیلز ہیں, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں, اور ہمارا جو پریویس پروجیکٹ ہے اربعین جو ہم لوگوں نے الحمدللہ ڈلیور کی ہے بیریا ٹاؤن فیز 7 میں, تو اس کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. سو پلیز ویلکم سر شہاب یونس. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ ہماری انویٹیشن پر اس ایونٹ کے اوپر تشریف لے کے آئے ہیں. آج الحمدللہ ہم IBS کے پلیٹ فارم سے
ایک اور کمرشل پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ٹیکنو ٹاور ہے. ٹیکنو ٹاور کی لوکیشن, اس کی آفرز اور اس کی باقی ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. لاسٹ ایئر مارچ 2023 میں ہم نے ایک کمرشل پروجیکٹ لانچ کیا تھا اربعین کے نام سے. بیریا ٹاؤن فیز 7 کے اندر یہ ہمارا کمرشل پروجیکٹ لوکیٹڈ ہے. اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹ کیا تھی, اس پروجیکٹ کو لے کر کے ہمیں چیلنجز کیا کیا فیس کرنے پڑے, اور کرنٹ کیا سٹیٹس ہے اس پروجیکٹ کا, اور جن لوگوں نے بھی اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹس کی تھی ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ ہوئی ہے یا ان لوگوں کے کس حد تک پروفٹس ہوئے ہیں, وہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا تو اس کی ایک ٹائم لائن, کنسٹرکشن ٹائم لائن آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی تھی. میں وہ کنسٹرکشن ٹائم لائن جو ہے وہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا, جنوری 2023 کے اندر ہم نے اربعین کی لینڈ پرچیز کی تھی. فیب 2023 کے اندر اس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز, اسٹرکچرل ڈرائنگز, MEP ڈرائنگز اور سوئل ٹیسٹنگ کے اوپر کام ہو کر کے ہماری فائل سبمٹ ہو گئی تھی فار دا اپروولز. مارچ سے مئی تک کا جو ہمارا ٹائم پیریڈ تھا, اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے اپروولز جو ہمیں ریلیونٹ اتھارٹیز سے ملنے تھے, 1-2 مہینے کا نارملی وہ پروسیس ہوتا ہے, وہ ٹائم پیریڈ بیچ میں رکھا تھا, اور اسی دوران ہم نے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی تھی. جون 2023 سے آنورڈ مارچ 2024 تک ڈفرینٹ فیزز میں کنسٹرکشن ہماری یعنی بلڈنگ ہماری کمپلیٹ ہونی تھی. پھر مارچ سے اگست تک جتنی فرنشنگ ہے اس بلڈنگ کی, کیونکہ یہ ایک فلی فرنشڈ بلڈنگ ہے, جن لوگوں نے بھی جو اس ایونٹ پہ آئے ہوئے تھے, جو مارچ میں ہم نے کیا تھا, جن لوگوں نے بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے, ان کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ایک یوز کیس ہے کو ورک اسپیسز کا. جس طرح ابھی بھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ ہم کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وداؤٹ یوز کیس پلان نہیں کرتے, تو اس کا بھی ایک اسپیسیفک یوز کیس تھا کو ورکنگ اسپیسز کا. تو اس کے اکارڈنگلی اس کی ساری فرنشنگ ہونی تھی اور پوری بلڈنگ کی ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹم انسٹال ہونے تھے. 31 اگست 2024 یعنی آج سے آنورڈ تقریباً آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 2 مہینے بعد اس پروجیکٹ کی آپریشنل ڈیٹ ہم نے اس ٹائم پہ دی تھی. اکتوبر 2023 ہم اس پوزیشن پہ تھے. اکارڈنگ ٹو دا کنسٹرکشن ٹائم لائن ہمیں اس ٹائم پہ 4th فلور کی کنسٹرکشن کر دینی تھی, لیکن ہم اس فیز میں تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمیں جو اپروولز, جس طرح میں نے آپ کو پریویس بتایا, ہمارا ایکسپیرینس بھی یہی رہا کہ ہمیں جو اپروول 1 سے 2 مہینے کے اندر ملنی تھی, وہ اپروول ہمیں 7 مہینے میں جا کر کے ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ آپ سب لوگوں کا بخوبی انداز ہے, اور سمپلی آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی فائل کو ٹائر لگا دیں تو آپ لوگوں کا کام بہت جلدی ہو جائے گا. اگر آپ اپنی فائل کو ٹائر نہیں لگائیں گے تو آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ بھی کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو اس کی ایک کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی. تو اس طرح کے کافی سارے ایکسپیرینسز ہوئے, کیونکہ میں خود پرسنلی ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہا تھا. ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی پرابلمز جو ہے وہ ہمیں اتھارٹیز کی طرف سے آتی. بارکیف بڑی محنت کے بعد, بڑی کوششوں کے بعد ہمیں اکتوبر کے اندر اس کے اپروولز مل گئے, اس کے NOCs مل گئے, اور ہم نے کام اس کا شروع کرنا تھا. اچھا, جب ہم نے اس کا کام شروع کرنا تھا تو ایک چیلنج تو ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم نے مارچ 2024 کے اندر اس پروجیکٹ کی کمپلیشن ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ ہم نے بلڈنگ کمپلیٹ کر دینی ہے. یعنی اکتوبر سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ آپ کہیں کہ 5.5 مہینے کا میکسیمم ہمارے پاس ٹائم تھا اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنے کا. ایک چیلنج تو ہمارے سامنے یہ تھا.
دوسرا چیلنج ہمارے سامنے پاکستان کی اکنامک انسٹیبلٹی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر اگست میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی تھی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا, اور کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ آتے ساتھ ہی جو فائنانس منسٹر تھی شمشاد اختر, ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے تو ہم چارج نہ لیتے. میرا خیال ہے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ کیا کیا مسائل سے پوری کنٹری کو, پورے ملک کو گزرنا پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, ڈیلی بیس پہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان آج ڈیفالٹ کر جائے گا. انفلیشن ریشو ڈبل ہو چکی تھی, ڈالر, پیٹرول, ہر چیز جو ہے وہ انفلیشن ایلیمنٹ اس کو کراس کر چکی تھی. اب اس ساری سچویشن کے اندر جب بزنسز بند ہو رہے ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, ایک بڑی تعداد پاکستان چھوڑ کر کے جا رہی ہے, لوگ انویسٹمنٹس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس ساری سچویشن کے اندر یہ ڈیسیجن لینا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کہ ہم پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں یا نہ کریں, کیونکہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے, کوئی بھی کمرشل پروجیکٹ ہے, اس کے لیے آپ کو فائنینسز کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہیں, اس کے لیے آپ کو سیلز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر انویسٹمنٹس اور سیلز ایک خاص حد تک جا کر کے رک جائیں تو آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہوتا. اور اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر جب کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے ولنگ نہ ہو تو ہمارے لیے یہ ڈیسیجن لینا بہت زیادہ مشکل تھا کہ ہم اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں یا نہ کریں. برکف کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اور ہماری نیت بھی یہ تھی, ہماری کوشش بھی یہ تھی کہ ہم اس پروجیکٹ کو آن ٹائم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی, اور مارچ 2024 کے اندر بلڈنگ اس فیز میں. مارچ 2024 یعنی اکتوبر سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو صرف 5.5 مہینے کے اندر ہم نے اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا. مارچ 2024 میں اس کا جو سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اس کا اسٹرکچر کمپلیٹڈ تھا, اس کے 2 فلورز کی فنیشنگ کے اوپر کام کسی حد تک ہو چکا تھا, اور یہ بلڈنگ جو ہے یہ سیمی آپریشنل بھی ہو چکی تھی. ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے یہاں پہ کلاسز بھی کنڈکٹ کرنا شروع کر دی ہیں, ابھی بھی وہ کلاسز ہو رہی ہیں. یہ کچھ تھوڑا سا ایک اس کا نقشہ ہے کہ ہم نے اکتوبر سے آنورڈ مارچ تک کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر کنسٹرکشن کی جو ٹائم لائن ہے اس کو میٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ یہ دیکھیں لوور گراؤنڈ کی سلیب جو ہے وہ ہم نے 2 دسمبر یعنی یہ 50 ڈیز جو آگے لکھا ہوا ہے یہ ایکسیویشن سے آنورڈ. ایکسیویشن کے بعد کیونکہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے, آپ نے نیچے جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کے اوپر کافی کام کرنا ہوتا ہے, تو فاؤنڈیشن سے نکل کے جو ہم نے فرسٹ سلیب ڈالی وہ ہم نے 2 دسمبر کو ڈالی, 50 ڈیز فرام دا ایکسیویشن. گراؤنڈ کی سلیب ہم نے 21 دسمبر کو ڈالی, یعنی پچھلی سلیب سے آنورڈ اگلی سلیب تک ہمیں ٹوٹل 19 دن لگے. فرسٹ فلور کی سلیب ہم نے 5 جنوری کو ڈالی, 15 days from the ground floor slab. سیکنڈ فلور کی سلیب ہم نے 25 جنوری کو ڈالی, 20 days from the first floor slab. تھرڈ فلور کی سلیب ہم نے اس کے 18 دن بعد, اور فورتھ فلور کی سلیب ہم نے 29 مارچ کو ڈالی 46 ڈیز کے بعد. اچھا پیچھے آپ اگر پیٹرن دیکھیں 19 days, 15 days, 20 days, 18 days, تو لاسٹ میں 46 ڈیز ہمیں کیوں لگے؟ اگین وہی مسئلہ, اتھارٹیز, یعنی 1 مہینہ دوبارہ ہمارا کام رکوا دیا. اگر ہمیں تھوڑی سی انڈیپینڈنس ہوتی کام پورا کرنے کی تو شاید مطلب ہم 15-18 دنوں کے اندر لاسٹ سلیب بھی اچیو کر لیتے. تو برکف کافی زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اس ساری سچویشن کے اندر, جب مارکیٹ بالکل ڈیڈ تھی, کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا, کنسٹرکشن کمرشل کی تو چھوڑیں ریزیڈینشیل بھی کوئی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جب کنسٹرکشن سٹارٹ کی تو ظاہر ہے ریلیونٹ اتھارٹیز کا فوکس ہمارے اوپر ہی تھا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ٹارگٹ بھی سب سے زیادہ ہم ہی ہوئے.
تو لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا. یہ کچھ فنیشنگ کی اپڈیٹ ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے جو فلورز ہیں دو, ان کی کسی حد تک فنیشنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہ اس کی کچھ پکچرز ہیں, ایکچوئل سائٹ پکچرز. اچھا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ فلی فرنشڈ بلڈنگ ہے ہماری, اور کو ورکنگ اسپیسز یہاں پر بننے جا رہے ہیں. تو یہ پوری بلڈنگ کیونکہ 1 یونٹ بلڈنگ یوز ہونی ہے, تو اس کے ہر فلور کی ایک اسپیسیفکیشنز ہیں. جس طرح ہم نے اس کو پلان کیا ہے وہ پلان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ ہے. اچھا, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انٹیریئر ڈیزائننگ دکھائی سیل کرنے کے لیے جاتی ہے کہ اس طرح کی بلڈنگ بنے گی, لیکن ایکچوئل میں چیزیں اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں. کیونکہ شروع میں خواب دکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, لیکن جب پریکٹیکل اس کی طرف جاتی ہیں چیزیں تو پھر کافی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ لوگ اس ٹائم تک پرچیز کر چکے ہوتے ہیں. ہم نے ایسی کوئی بھی چیز آج سے پہلے کسی کو نہیں دکھائی, ٹھیک ہے. ہاں, جب سے یہ چیزیں ہمارے پاس آئی 1 to 1 اگر ہم نے کسی کو دکھا دی وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اوپنلی ہم نے کہیں بھی اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر اس طرح کی چیزیں ابھی شیئر نہیں کی. تو یعنی پروجیکٹ بن چکا ہے, لوگوں نے اس کے اندر پرچیزنگز کر لی ہیں, اب ہم یہ چیزیں دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسا بنانا ہے, یہ صرف سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہے. لوور گراؤنڈ میں ہمارے پاس کانفرنس روم ہیں اور ٹریننگ ہالس ہیں. تو یہ کچھ اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ ہو گئی ہے, انشاءاللہ ایگزیکیوشن کی طرف بھی یہ چیزیں بڑھ رہی. گراؤنڈ فلور پہ اگر آپ آئیں تو یہ اس طرح کا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. پورے گراؤنڈ فلور پہ ویٹنگ ایریا, ریسیپشن اور کچھ لوگوں کے بیٹھ کے کام کرنے کی جگہ ہو. یہ فرسٹ فلور کی انٹیریئر ڈیزائننگ ہے جی. یہاں پہ مینلی جو ہے کامن سٹنگز ہوں گی اور لیڈیز کے لیے سیپریٹ ورکنگ ایریا یہاں پر بھی ہم دے رہے ہیں. یہ اس کا سیکنڈ فلور کی انٹیریئر ڈیزائننگ ہے جی. یہاں پہ بھی کامن سٹنگز ہیں ہمارے پاس اور سیپریٹ کیبنز ہیں, اگر کچھ بندے الگ سے اپنا کیبن لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. تھرڈ فلور کے اوپر ہم نے انڈیپینڈنٹ آفیسز دیے ہیں اور یہیں پہ ڈائننگ ایریا ہوگا. بیسیکلی جتنے بھی لوگ اس بلڈنگ کے اندر کام کریں گے انہوں نے اگر لنچ وغیرہ کرنا ہے تو ڈائننگ ایریا ان کا تھرڈ فلور پہ ہوگا. فورتھ فلور کے اوپر ایگزیکٹو آفیسز ہوں گے. تو یہ اس کمپلیٹ بلڈنگ کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے جس کی ایگزیکیوشن کے اوپر کافی حد تک کام شروع ہو چکا ہے. اچھا, اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹس کی ان لوگوں کو کیا بینیفٹ ملے سال کے اندر. ایک تو ہم نے ان کے ساتھ رینٹل ایگریمنٹس مارچ 2023 کے اندر, مارچ 2024 کے اندر جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی تو ان لوگوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے کا رینٹل ایگریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ پری رینٹڈ ہے اور جو لوگ بھی اس کے اندر پرچیزنگ کر چکے ہیں ان کے ساتھ رینٹل ایگریمنٹس ہو چکے ہیں, ان کو رینٹس بھی جانا شروع ہو گئے ہیں مارچ 2024 سے. دوسرا بینیفٹ ان لوگوں کو یہ ہوا کہ جو لوگ ارلی برڈز تھے, یعنی جس فیز پہ ابھی ٹیکنو ٹاور ہے, جنہوں نے اس فیز کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی, ان لوگوں کو اپروکسیمیٹلی 33% کیپٹل گین ہوا ہے. یعنی اگر کسی کی کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ تھی تو اس کو 33 لاکھ روپے اس کے اوپر پروفٹ ہوا ہے. جو لوگ ارلی برڈ سے وہ لوگ اگر اپنی پروفٹ کی کیلکولیشنز کریں تو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ہم اسپیسیفک یوز کیس کے تحت کام کرتے ہیں, بلڈنگ کو بناتے ہیں, تو مارکیٹ پہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ اس کے ریٹس کے حوالے سے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ بزنس ہے, اس بزنس نے چلنا ہے اور آپ کی بلڈنگ کی گروتھ ہونی ہے. تو جہاں پہ مارکیٹ اس ٹائم پہ بہت زیادہ نیگیٹو میں جا رہی تھی, لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ کروڑ کی چیز 70 پہ آ رہی تھی, 80 پہ آ رہی تھی, وہاں الحمدللہ ان لوگوں کا بینیفٹ ہوا ہے ان ٹف حالات کے اندر.
جو میں نے پیچھے ساری سچویشن آپ کو بتائی, ان ٹف حالات کے اندر ان لوگوں کو آلموسٹ 33% بینیفٹ ہوا ہے, جو لوگ ارلی برڈس. تو یہ سب سے ایک بہترین موقع ہوتا ہے. ہم اپنے انویسٹرز کو, اپنے کلائنٹس کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا, لیکن اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو اس موقع پہ جو آپ کی انویسٹمنٹس ہوگی اس کے اوپر آپ کو گین بہت اچھا مل جائے گا. تو تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ سر. ماشاء اللہ کافی ڈیٹیل میں سر شہاب آپ کے سامنے اربعین پروجیکٹ کو بریف کر رہے تھے. اچھا یہ تو ہوگی ہماری اپنی زبانی. اب ہم چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہمارے جو پروجیکٹس کا جو حصہ بنے, جنہوں نے کچھ انویسٹمنٹس کی, پرچیزنگ کی. اب ہم ان کے ریویوز لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو آئیڈیا ہو جائے ذرا ان چیز کا بھی. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا بریگیڈیئر نفیس الحق صاحب سے کہ وہ پلیز آئیں اور اپنے جو ریویوز ہیں وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. پلیز ویلکم بریگیڈیئر نفیس الحق صاحب. السلام علیکم. کیا میں اس کو بند کر دوں تاکہ میری آواز ویسے پیچھے پہنچ جاتی ہے؟ اگر نہیں پہنچی تو پھر بھی اس کو آن رہنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ابھی آواز آ رہی ہے جی پیچھے سب کی؟ بس ٹھیک ہے, اوکے, اٹس آل رائٹ, بیٹھ جائے, ٹھیک ہے جی. اسکول اور کالج میں ڈبیٹر رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آواز ویسے ہی اونچی ہو جاتی ہے, اس لیے میں کئی دفعہ اس کو بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے ویوز مانگے گئے ہیں یا ریویو مانگا گیا ہے. بلیو یو می, یقین کیجیے گا کہ میں نے یہ ساری فگرز آج دیکھی, کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ میں نے کبھی ان سے سوال کیا ہی نہیں. شہاب صاحب نے کہا کہ ٹرسٹ کی بات ہے. ان ایکچوئل فیکٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں نے بس ٹرسٹ ہی کیا. باقی یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کرنے دیں ان کو جو کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے یہاں پر ان پر اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے, اور اس لیے میں بڑے سکون میں ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ارلی کیا ویری ارلی برڈ بھی بنایا, ٹھیک ہے, جس کے لیے یہ دونوں یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. One has to take a risk somewhere, and if the risk is calculated, اگر وہ آپ نے اس کا پہلے اپنے دماغ میں حساب کر لیا ہے تو بس اس کے بعد the rest اسٹوری جو اس کی بعد کی جو کہانی ہے وہ ٹرسٹ پہ چل رہی ہے. اعتماد کا لفظ اگر آپ کو پسند ہے اور آپ اس کے اوپر قائم ہیں اور آپ کی جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی اس پر قائم ہے, تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. ان کو میں نے بتایا نہیں, لیکن جب سے وہ پہلے اس کا نام پلاٹ B7 تھا, کیا تھا جی, 7B تھا, ٹھیک ہے نا, تو اس دن سے میں خامخواہ ان کے لیے دعا کر رہا ہوں, یا اللہ 7B کامیاب ہو جائے. لگتا ہے ہو رہا ہے کام انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, بس ایسے ہی ہے میرے ویوز یا ریویوز یہی ہیں. باقی کبھی کبھی ان کو بتائے بغیر میں چلا جاتا ہوں 40 کے اوپر, یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے فلور کہاں کہاں تک پہنچے. تو ایک اس میں سے جو لیٹسٹ میرا دورہ تھا یا میں وہاں سے گزرا, تو اٹ واز یسٹرڈے. کل میں ادھر سے گزرا تو میں نے کہا میں گنتی کروں کتنے فلور کہاں تک پہنچے. تو اور اوپر والے فلور کا میں نے آج سے سوال کر لیا کہ وہ جو لاسٹ فلور تھا وہ کب بنے گا. تو انہوں نے کہا اس کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہمارا بطور اداروں کی جو نا کارکردگی پر نام آتا ہے, تو اس لیے اوکے فائن, جب بھی وہ اس کی اجازت دیں گے انشاءاللہ وہ لاسٹ فلور بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو ابھی نیکسٹ انہوں نے پروجیکٹ کھولا ہے میں نے نہیں دیکھا وہ کہاں ہے یا کیسا ہے, لیکن یقیناً کہیں ہے اور ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ٹیکنو ٹاور بنے گا.
اور آلریڈی انہوں نے نام ہی اس کا ایسا رکھ دیا ہے ٹیکنو ٹاور. میں تو نان ٹیکنیکل بندہ ہوں بھائی جان, تو بہرحال کوئی بات نہیں, ٹیکنو ٹاور پہ بھی کام کریں گے, ہم سب مل کر کام کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی ہو. اور ان جو ہماری ٹیم ہے, جو یہ پروجیکٹ والے چلانے والے لوگ ہیں اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ, نوازش, شکریہ. ماشاء اللہ, یہ تھے ہمارے بریگیڈیئر صاحب نفیس الحق صاحب, جو کہ اپنے ریویوز شیئر کرے تھے آپ کے ساتھ. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ایک اور کلائنٹ ہیں ہمایوں اختر صاحب کے, وہ آئیں اور وہ بھی اپنے ریویوز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں. پلیز ویلکم ہمایوں اختر صاحب. السلام علیکم. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ النبی, صدق اللہ تعالی. اس سے پہلے کہ میں IBS کے متعلق کچھ کہوں, کچھ اپنی ماضی کی رودات ضرور سناؤں گا. ظاہر ہے 40 برس باہر رہا سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کنٹریز میں, تو 40 سال یوں کہہ سکتے ہیں کہ علی بابا اور 40 چور کا معاملہ ہوتا رہا. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری کمزوری یا چور کی چالاکی, کہ یہاں پاکستان میں بزنس کس طریقے سے ہوتی ہے, ماضی کے ساتھ میرے ساتھ یہ چیز ہوتی رہی ہے. تو 2019 میں سعودی عرب سے واپس آیا ایک مشن کے تحت کہ کوئی بہت کچھ کما لیا, اب کچھ دین کا بھی کام کرنا چاہیے. تو یہ سوچ کر کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو الحمدللہ مجھے بالکل اپنے پڑوس میں بصیرہ, جو کہ بصیرہ لگا چکا تھا, ان سے ملاقات ہو گئی نعمان واجد صاحب سے. اور دینی کام کے ساتھ ساتھ تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ساتھ کوئی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے ان کے ساتھ جو میرا پہلا پروجیکٹ اربعین کے ساتھ ہے, یہ بالکل کامیاب رہا اور میں فلی سیٹسفائیڈ ہوں. اور الحمدللہ پروجیکٹ اپنے پورے فل پیس کے ساتھ آگے چل رہا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ اور اس کے ساتھ پروفٹ, تو میں آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ. کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصہ بعد جو ہے بنی سعد کا پروجیکٹ نعمان واجد صاحب نے اپنا خواب بیان کیا. تو آپ یقین جانیے کہ مجھے اس پروجیکٹ میں جمپ ان کرتے ہوئے ایک دن بھی نہیں لگا, بلکہ میں نے اسی دن کہا کہ جی 10 کنال کا پروجیکٹ میرے لیے بک کر لیجیے. میں نے اپنے بیٹے سے بات کی, وہ بھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے بھی, اویس ہمایوں نے, تو انہوں نے بھی ہاں ملا دی اور فوری طور پر اس پروجیکٹ میں انٹر ہو گئے. کیونکہ وہ خواب ہی کچھ ایسا تھا کہ جس کو پتہ ہو کہ جس نے دن دیکھا ہوا ہو تو اس کو رات کا علم ہو جاتا ہے, جس نے رات دیکھی ہو اس کو دن کا علم ہو جاتا ہے. میں نے بچپن ہی ایسا گزارا تھا, جو مجھے انہوں نے جو نقشہ پیش کیا وہ بنی سعد کا, وہ اگر کہیں تو میں کچھ اپنے الفاظ میں بیان کر دوں. ظاہر ہے میں نے بچپن ایک ایسے گھر میں گزارا کہ گھر چھوٹا تھا, لیکن باہر صحن جو ہے وہ میلوں تک کھلا ہوا تھا. تو جہاں جی چاہتا تھا وہاں کھیلتے تھے, کودتے تھے, آگے جاتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, اور گھر آ کے صرف
کھانا کھانا ہی ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے میرے کچھ اشعار میں ضرور بیان کروں گا، کیونکہ ماحول بڑا سیریس ہو رہا ہے۔ اگر کہیں تو 4 شعر سنائی دو۔ تو اس بنی سعد کا نقشہ جو میرے ذہن میں آیا وہ کچھ اشعار اس طریقے سے ہیں کہ دیگر ویلا کھوہ تے میلا، دیگر ویلا کھوہ تے میلا، کھوہ دے پھیرے صبح شام سویرے، چھپن چھپائی چینجو سائی، گگیاں گلوچے گڈیاں پٹولے، کھوڑ کڑکن سات سات سوتن پنج پنج گیتے، چھڑے مڑے کوکڑے، لمیاں راتاں پا بر جاتاں، دیو کہانیاں کالیاں پاتاں، ترس گیاں اکھیاں مڑنیاں تکیاں، کھاڑے چ بڑیاں لاٹو برزکیاں، گڈے لٹنا ڈوراں کھسنا، گولی پہلا کھیڑنا، بندکی رکھنا، پینگا چجنا، کوٹھے ٹپنا، ککلی کلیر دی بھابو میرے ویر دی، دوپٹا میرے پائیدہ، لال سپائیدہ، پکوڑا چھپان جمرات آئی جے، جڑا کے پیچھے تکسی سی شامت آئی جے، تے چھپی لکی مار کڑکی چوہے ٹکی بلی آئی جے آئی جے آئی جے۔ یقین جانے کہ یہ ساری گیمیں میں نے اپنے بچپن کی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جو کچھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کچھ سارا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کوئی درخت ہوگا، اس کے نیچے بیٹھ کر درس و تدریس اسی طریقے سے شروع ہوگی جیسے دیوبند کا مدرسہ شروع ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر تو میں بھی بنی سعد کے سلسلے میں بھی سیٹسفائیڈ ہوں۔ نیکسٹ یہ ٹیکنو کا پروجیکٹ ٹیکنو ٹاور، الحمدللہ اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی سیٹسفائیڈ ہوں۔ مین چیز یہی ہے کہ جو میں نے ذکر پہلے ہی کیا کہ پہلے چور تھے، دنیا لوٹتی رہی، اب میں جن کے ساتھ کھڑا ہوں ان کا دن رات صبح و شام میرے سامنے ہے اور ان کا کام بھی میرے سامنے ہے، ان کی دنیا بھی میرے سامنے ہے، ان کا دین بھی میرے سامنے ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الامین الصدوق مع النبیین والشہداء والصالحین، تو ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ جو ہے تاجر امین کا جو ہے ہوگا کہ انبیاء کے ساتھ ان کا کھڑا ہونا قیامت والے دن، اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جوڑے رکھے اسی مشن کے تحت کہ ہم دین اور دنیا کے اندر اپنی کامیابیاں نبھاتے رہیں۔ آخر دعوانا۔ تھینک یو سو مچ ہمایوں صاحب، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے جو کہ آپ کا پاسٹ بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوا ہے، اور ہمارے کچھ آپ نے ABS کے حوالے سے بھی کافی پازیٹیو ریویوز دیے ہیں۔ اب میں نیکسٹ جو ہیں ہمارے کلائنٹ ہیں میں ان کی طرف چاہوں گا مسٹر نوازش علی صاحب کہ وہ پلیز آئیں اور وہ بھی ہمیں کچھ اپنے ریویوز جو ہیں ہمیں IBS کے حوالے سے بتائیں۔ پلیز ویلکم مسٹر نوازش علی صاحب۔ السلام علیکم، میں نوازش علی اینڈ اوورسیز پاکستانی، اور میرا تعلق مرچنٹ نیوی سے ہے۔ تو میری جاب نیچر اس طرح ہے کہ میں 3 مہینے جاب کرتا ہوں، 3 مہینے میری چھٹی ہوتی ہے۔ تو میری اپنی بھی انویسٹمنٹس ان کے ساتھ ہیں اور میرے ریلیٹیوز کی بھی انویسٹمنٹ ان کے ساتھ ہیں۔ تو میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ۔ ایکسیڈنٹلی تقریباً 2.5 سال پہلے ان کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ کی تھی میں نے، اور اس میں وہ فورٹس ٹاور میں ان کا کوئی پارٹنرشپ تھی۔ تو اس میں بھی انہوں نے ہمیں جس طرح بچایا نکالا، ریئلی ویری اپریشیٹڈ۔ اور پھر IBS کے ساتھ جو ہے وہ میرے ریلیٹیوز کی 2 انویسٹمنٹس میں نے کروائی ہیں، اور وہ اس طرح ہوئی ہیں کہ جو ان کا اربعین ٹاور ہے، جیسے شہاب صاحب نے بتایا کہ کہیں اکتوبر نومبر میں ابھی تک جو ہے نا انہوں نے کنسٹرکشن سٹارٹ بھی نہیں کی تھی، اور جب میری ان سے بات ہوئی یہ کہتے ہیں کہ مارچ تک ہم نے اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بہت چیلنجنگ ہے، بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر میں دیکھتا رہا، دن رات کام کر کے انہوں نے جو ہے نا اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو ان کی ہے کہ یہ فوراً جو ہے ایسٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو بھی انویسٹمنٹس آتی ہیں ساتھ ساتھ ان کو ایسٹ میں کنورٹ کرتے رہتے ہیں۔ میری انویسٹمنٹس
بڑے ڈیولپر کے ساتھ بھی ہیں جو کہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے، لیکن ان کے ساتھ فلی سیکیور اور سیف ہیں ہم. اور ابھی جو ٹیکنو ٹاور ہے، میری ایک کزن ہوتے ہیں آسٹریلیا میں، اسحاق صاحب ان کا نام ہے، تو ان کی پہلے سے بھی انویسٹمنٹ ہیں اور دے آر آلسو ویری ہیپی اینڈ دے ہیو ری انویسٹڈ ان ٹیکنو ٹاور. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ڈیل کریں، باقی جو مشورہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں بے شک لیں. تو دے آر آلسو سیٹسفائڈ. اور میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی اربعین ٹاور میں، اور تقریباً 10 ملین روپیز کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی. تو اب ان کا تو رینٹل بھی سٹارٹ ہو گیا. تو میری تو ریکمنڈیشن ہے ان کے ساتھ آپ اپنی انویسٹیگیشن ضرور کریں، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے کمپیئر ٹو ادر بگ ڈیولپرز، سو کالڈ بگ ڈیولپرز، ان کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے. آئی ریئلی ریکمینڈ کہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو ضرور کریں. اور اس کروشل ٹائم میں جب کنٹری کی سچویشن ایسی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا اور پراپرٹی جو ہے وہ ویسے ہی ڈاؤن چلی جا رہی ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہی ہیں، تو اس صورتحال میں ان کے ساتھ انویسٹ کریں اور آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir, Nawazish Saab. Now I would request our next client, Colonel Masood Tariq, to please come and share your reviews. Please welcome Colonel Masood Tariq Saab. السلام علیکم. مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بلائیں گے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، کیونکہ آج ٹیچر سے میں گلے بھی نہیں ملا اور پیچھے سے آ کے میں نے ان سے سلام کیا. تو میں نے کہا شاید تھوڑا سا اور بھی کلائنٹس ہیں تو اگر وہ کہہ دیتے تو میں کچھ کہہ بھی دیتا. لیکن ایک بات ہے کہ آرمی کے دوران ایک انٹرویو کے دوران مجھے انہوں نے کہا کہ اپنی بات کریں، تو میں نے ان کو کہا کہ سر مصلحت کہتی ہے کہ قاتل کو مسیحا لکھو، اس گھٹا توپ اندھیرے کا قصیدہ لکھو، دل کی ضد ہے کہ سچ کا نہ چھوٹے دامن، رات کو رات اور اندھیرے کا اندھیرا لکھو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرا نقاب پڑا گیا، اور آپ کے بھی ظاہر زیادہ تر میرڈ ہیں ادھر، اور انویسٹرز جو ہوتے ہیں عموماً 40 یا 50 ایئرز میں تھوڑا سوچتے ہیں، وہ جیسے سورۃ الحدید میں ہے کہ 5 سٹیجز ہیں، تو اس کے اندر تھوڑا سا اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو مختصراً یہی ہے کہ مجھے اپنے ٹیچر سے، جیسے میں نے پہلے قرآن پڑھا اور مجھے ایسے لگا کہ قرآن پڑھانے والے جو ہیں جب تک وہ پریکٹیکل چیزوں میں آئیں گے اور اسی طرح کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے بازو بنیں گے تو اس معاشرے میں کچھ چینجز آئیں گے. ادروائز یہ چینجز آپ نہیں لا سکتے. انڈیویجویلٹی جو ہے کچھ بھی میٹر نہیں کرتی اس دنیا میں. ٹھیک ہے، آپ ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ طاقتور ہیں، 2-3 لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، آنکھیں دکھا سکتے ہیں، اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوتا ہے. لیکن ایک تدبیر کے طور پہ جیسے آپ معاشرے میں سپریڈ کرتے ہیں آہستہ آہستہ، جیسے پانی زیادہ سے سیراب کرنے کے لیے پانی کو ایک جگہ چھوڑ دیں تو وہ زیادہ سے تھوڑی بنجر زمین کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا بارش ایکولی کانٹوں پہ بھی پڑتی ہے اور اس طرح. تو جو قرآن پڑھانے والے ہیں مجھے یہ امید ہے، کبھی امید ہے، کیونکہ میرے ایکسپیرینس ادھر شیئر کرنے نہیں آیا، ادروائز ایک کرنل ہو کے 0 میٹر سے دوبارہ شروع کیا ہے کام، بالکل نقصان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں سودی کاروبار نہیں کرتا. آج میرے بینک میں 20,000 روپیز پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ اگر لائیو دیکھنا چاہتا ہے، چلیں ایک اکاؤنٹ ہے اس میں میرے 20,000 پڑا ہوا ہے. میں نے پھر بھی کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ صحت مند کھڑا ہوں، تقریباً 60 ایئرس کا ہوں. تو جن لوگوں کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے وہ مجھے یہ قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ امانت کے طور پہ آپ سے لیتے ہیں اور امانت کے طور پہ ہی آپ کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اتنا ہی مختصر کہوں گا، باقی تو بہت ساری چیزیں کہہ چکے ہیں باقی، اور مجھے پتہ ہوتا تو میں کچھ الفاظ میں کر لیتا. اچانک ہی انہوں نے یہ کر دیا، یہ ویسے IBS کو نہیں کرنا چاہیے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تھینک یو سو مچ کرنل مسعود صاحب. اینڈ میں اب اپنے لاسٹ کلائنٹ کو جو ہے انوائٹ کروں گا. اس کے بعد اب اپنے مین ٹاپک کی طرف چلیں گے کہ وہ آپ آئیں اور پلیز اپنے ریویوز شیئر کریں. میجر حسن خالد صاحب, پلیز ویلکم میجر حسن خالد صاحب. السلام علیکم جی. باقی لوگوں کی طرح مجھے بھی نہیں بتایا گیا تھا, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا واقعی میں. تو میرا بھی ایکسپیرینسز ایسے ہی ہیں جس طریقے سے باقی کلائنٹس کے تھے. تو الحمدللہ یہ ان کے ساتھ چوتھا پروجیکٹ ہے, اور ہر پروجیکٹ میں نے کوئی نہ کوئی شیئر ان سے ارلی برڈ کے طور پہ لیا, اور پرسنٹیج تو آج دیکھیے ویسے جا کے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بڑی اچھی مطلب دکھائی گئی ہے کہ 33% ایک سال میں جو گروتھ ہے وہ آج کل کے دور میں کوئی نہیں دیتا. تو ریلائبلٹی کا فیکٹر سب سے بڑا ہوتا ہے جہاں بھی انویسٹمنٹ کی جائے, ایسٹ لیا جائے. تو آج کل یہی لگتا ہے کہ بس یہ دکھانے والے لوگ ہیں اور بنانا کچھ نہیں ہے, اور بڑی بڑی کمپنیز اس سے آج کل ڈوبی ہیں, اور کنسٹرکشن کا بتا کہ بس 3 سال کے اندر ہو جائے گا پروجیکٹ, اور وہ 7, 8 سال 10 سال کے بعد بھی آپ دیکھتے تھے کچھ نہ کچھ مل جائے تو بھلا ہو جائے گا. تو پروفٹ تو دور کی بات ہے, ایکچوئل انویسٹمنٹ بھی نکالنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس دور کے اندر ان کے ساتھ کام کر کے بڑی تسلی ہوئی کہ ایک تو جو انویسٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ آگے سے نظر آ رہا ہے کہ پروجیکٹ کے اندر لگ رہی ہے, کچھ اور ہی کام نہیں کر رہا. اور باقی کمپنیز جیسے مارکیٹنگ وغیرہ کی کیمپینس تو بہت زیادہ چلاتی ہیں, لیکن جو ایکچوئل کام ہے کنسٹرکشن کا اس کے اندر ان کی گروتھ کوئی خاص نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کے برعکس میں نے IBS میں دیکھا ہے کہ تمام جو یہ جو انویسٹمنٹس آتی ہیں اس کو ایسیٹلائز کیا جاتا ہے, اس کو گروتھ میں لے کے آیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تیسرے پروجیکٹ میں بھی میں ان کے ساتھ انوالو ہوا ہوں, اور ادھر بھی ارلی برڈ بلکہ ویری ارلی برڈ کے اندر شامل ہوئے. تو آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ادھر سیف انویسٹمنٹس ہیں اور ان کے ساتھ ایک ریلائبل بزنس چلے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر حسن صاحب. اب میں اپنے آج کے جو ایونٹ ہے جو مین تھیم ہے اس کی طرف چلتا ہوں, اور ٹائم ویسٹ کے بغیر میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آنریبل CEO سے کہ وہ پلیز آئیں اور جو ہمارا آج کا جو پروجیکٹ ہے جو نیو ہم نے لانچ کیا اس کے حوالے سے, اور اس سے جو پریویسلی ہم نے کچھ لاسٹ منتھ ایک لانچ کیا پروجیکٹ اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کے سامنے اپنے ریویوز شیئر کریں. سو پلیز ویلکم سر نعمان واجد. السلام علیکم. کافی وقت گزر چکا ہے اور کوشش کروں گا کم سے کم وقت لوں اور 2-4 نپی تلی باتیں کریں, اور ہم اصل جو اگلا سیشن ہے اس کی طرف بڑھیں. جیسے کہا گیا ہے کہ ٹیکنو ٹاور پہ آنے سے پہلے میں جو اس سے پچھلا ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. تو اس سے پچھلا جو پروجیکٹ تھا ہمارا وہ بنی سعد ریزیڈنسیز کا پروجیکٹ ہے, جو کہ نیچرل لیونگ کا پروجیکٹ ہے. عام طور پہ جب بھی ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو یا اس طرح کے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارم ہاؤسز ہیں. تو بنی سعد ریزیڈنسیز فارم ہاؤسز نہیں ہیں بلکہ نیچرل لیونگ کا پروجیکٹ ہے. یعنی وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول ملے رہنے کے لیے جہاں پہ میکسیمم انسان کی ضرورتیں قدرتی ماحول سے پوری ہوں اور کم سے کم چیزیں آرٹیفیشلی پوری کی جائیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جو کہ بنی سعد ریزیڈنسیز ہیں. یہ پروجیکٹ جکبیلی خان روڈ پہ جو رنگ روڈ بن رہی ہے کافی تیزی سے, اس کے انٹرچینج کے بالکل ساتھ واقع ہے. یعنی انٹرچینج سے اگر ہم نکلیں تو 3.7 کلومیٹر جو ہے اس سے اوپر یہ پروجیکٹ ہے. ہارڈلی 5 منٹ میں انٹرچینج پہ بندہ آ سکتا ہے. گیگا مال سے یہ 21 کلومیٹر ہے, اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 24/7 لیونگ ہو سکتی ہے. جتنے بھی فارم ہاؤسز کے پروجیکٹس بن رہے ہیں وہاں 24/7 لیونگ نہیں ہو سکتی, بس وہ بنا دیں کبھی مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں. لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 24/7 لیونگ کے لیے ہے کہ وہیں پہ انسان شفٹ ہو جائے اور وہیں پہ وہ رہے. تو اس سے متعلق جو باقی تفصیلات ہیں وہ ظاہر اس وقت موقع نہیں ہے. پورے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے جو کہ ریکارڈڈ بھی ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں اس کو. اس کا جو پورا آئیڈیا ہے کہ کیسے ہم چیزوں کو نیچرلی پورا کریں گے اور کیسے ہم
جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو کس حد تک بچا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی شامل ہے کہ زندگی کو بھی آسان کیا جائے، یعنی ساری زندگی کما کے جو ہے انسان چھوٹا سا ایک گھر بنائے، اس کے بجائے اس گھر کی کاسٹ بہت نیچے لائی جائے. تو یہ ایک اکنامیکل پروجیکٹ بھی ہے جس میں کاسٹ والے اینڈ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت کم قیمت میں ایک لیونگ دستیاب ہو سکتی ہے، جس کی بلڈ کاسٹ بھی کم ہے اور اس کی جو ہے رننگ کاسٹ بھی پھر کم ہے. اب ہم آتے ہیں جو ہمارا پروجیکٹ ہے ٹیکنو ٹاور، اس کی طرف. جیسے کہ آپ نے کچھ ریویوز وغیرہ سنے ہیں، آئی بی ایس سے متعلق بھی آپ نے کچھ گفتگو سنی ہے. الحمدللہ یہاں جتنے لوگوں کے آپ نے ریویو سنے ہیں تقریباً ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم سے تیسرا ایگریمنٹ لے چکے ہیں. یعنی انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی، وہ ایک خاص ٹائم کے اندر میچیور ہوئی، پھر اس کو انہوں نے نیکسٹ میں کنورٹ کیا، پھر وہ میچیور ہوئی، اور پھر ایک تیسرا ایگریمنٹ انہوں نے ہم سے لیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بس وہ 6 مہینے کا ایک جو ہے وہ شروع میں تو آپ کہہ لیں کہ ہر چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص ٹائم گزارنے کے بعد آپ کا سٹیٹس کیا ہے. جیسے بیچ میں ذکر ہوا بھی کہ بہت بڑی کمپنیز بھی یہاں موجود ہیں، اور وہ جس طریقے سے لوگوں کو اپیل کرتی ہیں، لوگ اپیل ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں کمپنی کے تو 10 آفس ہیں، آپ کا ایک ہے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے پیسوں سے ہی بنے، آپ نہ ٹینشن لیں، کل کو جب کمپنی ڈوبے گی تو اس وقت آپ بدوائیں دیں گے پھر. تو یعنی اگر آپ سے ہی پیسے لے کے 10 آفس کھول لیں تو ہم بھی کھول سکتے ہیں، اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے. تو بلڈنگ پہ نہیں لگائیں گے آپ، ہمیں پیسے دیں گے، ہم آفس کھول لیں گے اس سے، اور آپ بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھیں جی 10 آفس ہیں جی، ماشاءاللہ 15 آفس ہیں جی، فلاں کمپنی کا سٹاف 300 لوگوں کا ہے، تنخواہیں کہاں سے دے رہے؟ آپ کے پیسوں سے دے رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، السلام علیکم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 200-300 امپلائیز رکھنے سے کمپنی اچھی کمپنی ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. پروجیکٹ بنانے کے بجائے جو انویسٹمنٹس آتی جائیں اس سے بندے رکھتے جائیں اور ان کو دکھا کے اور پیسے لیتے جائیں. تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان سے کہ یہ جو فیک چیزیں ہیں ان کو نہ دیکھیں. ان کو دیکھیں گے تو آپ خود بیسیکلی ڈیولپر کو آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے پیسے لے کر ایسٹ بلڈ نہ کرے، بلکہ وہ چکا چوند والی چیزیں جو ہیں وہ ان میں پیسہ لگائے. اور ظاہر ہے بل بورڈز لگانا کون سا مشکل کام ہے، لیکن اگر وہ بل بورڈز انویسٹمنٹس لے کے ہی لگائے جائیں گے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ لیں، 10 بل بورڈ بک کر لیں، اور 3 مہینے کے لیے وہ بل بورڈ بک ہو جائیں گے، ان کے اوپر آپ کا جو ہے وہ سکنز لگ جائیں گی. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ 6 مہینے، سال، 2 سال تو یہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے بعد جب کمپنی اپنی کیلکولیشنز کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو لوگوں سے پیسہ لیا ہے، جو پیسہ واپس دینا ہے وہ زیادہ ہے، اور جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں وہ کم. تو ہم نے ڈے 1 سے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ لائبلٹی سے زیادہ ہونے چاہیے. لہٰذا سلو گروتھ کر لی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا کر کے کام کر لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کم از کم یہ سیکیورٹی ہو کہ اینی سٹیج ہم اگر چیک کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہاں ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں وہ انف ہیں، اور جو لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں وہ آسانی سے پوری کی جا سکتی ہیں. میکسیمم جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی ٹائم مارکیٹ رسپونڈ نہیں کر رہی تو ایسٹ سیل نہیں ہو رہا. وہ آج نہیں سیل ہو رہا، وہ 6 مہینے بعد سیل ہو جائے گا، وہ سال بعد سیل ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پیسے ہی واپس نہ آ سکیں. وہ پیسے واپس اس لیے نہیں آتے کہ وہ کنزیوم ہو چکے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ کمپنی کیا کرتی ہیں، ہائی پروفٹس پے کرتی ہیں. وہ ہائی پروفٹس جو ارن کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. جب وہ ہائی پروفٹس پے کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی کیپٹل میں سے پے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک لوپ چل رہی ہوتی ہے. ایک جگہ جا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اور پیسہ مارکیٹ سے آنا اب رک گیا ہے، تو پھر وہاں سے جا کے وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں پر فوکس نہ کیا جائے، یا ان چیزوں کو بیس نہ بنایا جائے جب بھی آپ نے کوئی انویسٹمنٹس کرنی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ سے ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے ایسٹ میں ہی لگ رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے. ایک اور بڑی اہم چیز یہ جی دیکھیں، فلاں کمپنی کے 7 پروجیکٹس ہیں، فلاں کمپنی کے 10 پروجیکٹس ہیں، فلاں کمپنی کے 15 پروجیکٹس ہیں. اس کے بجائے یہ دیکھا جائے ڈلیور کتنے ہوئے ہیں. اگر ڈلیور نہیں ہوئے اور 10 پروجیکٹس کھلے ہوئے ہیں تو بس آپ سمجھ جائیں کہ وہ کھلے ہی رہیں گے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے. کیوں بند نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جس کمپنی نے 10 پروجیکٹس اکٹھے کھول دیے ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا کچھ فائنینشیل پرابلم آئے گا تو کوئی ایک بھی پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر ہر پروجیکٹ میں الگ الگ کلائنٹ ہیں، سارے آ کے زور ڈالیں گے ہمارا پروجیکٹ پورا کریں، ہمارا پروجیکٹ پورا کریں، کیپٹل تو ہوگا نہیں. تو ہمارا اس ایک اصول ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ کو جب تک اینڈ پہ نہ لے جائیں ہم اگلا شروع نہیں کرتے، یا ایٹ لیسٹ ہمارے پاس جب تک ایک پروجیکٹ کے فائنینسز پورے نہ ہو جائیں ہم اگلا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کرتے. پچھلے سال مارچ میں ہم نے اربائن لانچ کیا تھا. آج ہم 1.25 سال کے بعد دوبارہ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اگلا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. لیکن کب؟
جب ہمارا پہلا پروجیکٹ الحمدللہ بن چکا ہے, اس کی فنیشنگ بھی کسی حد تک ہو رہی ہے, کچھ ہو چکی ہے, کچھ باقی ہے, اور 2-3 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو آپریشنل کرنے والے ہیں, یعنی اس کو میکسیمم سیکیور کرنے کے بعد ہم اگلا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے, جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے آخری بات اس معاملے میں یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے 5, 7, 10, 15 سال کی محنت سے کمایا ہے اس کو پہلی ترجیح دیں, اور وہ پیسہ جو آپ مستقبل میں ان پیسوں سے کمائیں گے اس کو دوسری ترجیح دیں. لوگ زیادہ پروفٹس کے لیے 15 سال کی سیونگز کو رسک پہ لگا دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروفٹ کمائیں نہ, لیکن تھوڑا بہت یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پروفٹس ہیں اس میں سیکیورٹی کتنی ہے, جو کیپٹل ہے وہ کتنا سیکیور ہے. کیپٹل سیکیور ہے پھر جو میکسیمم پروفٹ آپ کو ملتا ہے وہ لے لیں, لیکن اگر کیپٹل ہی رسک پہ جا رہا ہے تو پھر آپ کو 50% منافع سال کا کیوں نہ دے دے. منافع تو مستقبل میں اس نے کمٹ کیا دینے کا نا, وہ کیپٹل تو آپ نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کے ہاتھ کا کیپٹل لے کر اور وہ ایک مستقبل کا ایک بڑا منافع جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمٹ کر کے وہ کیپٹل بھی لوگ لے لیتے ہیں. تو برحال یہ چند گفتگو تھوڑی سی باتیں تھی جو ہے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ. اب آ جائیں جو ٹیکنو ٹاور پروجیکٹ ہے یہ کیا ہے. ٹیکنو ٹاور پروجیکٹ DHA1 میں لوکیٹڈ ہے. DHA1 سے اگر آپ انٹر ہوں GT روڈ سے تو بالکل سٹارٹ میں رائٹ ہینڈ پہ ایک PSO پمپ آتا ہے. PSO پمپ کے ساتھ آپ دیکھیں گے 3-4 پلازے بنے ہوئے ہیں, وہ ایک کمرشل ہے 10 مرلے کا, شاید 10-15 پلاٹ ہوں گے وہاں پہ. اس کے ساتھ 3 پلاٹس ہیں جو ریزیڈینشیل بلڈنگز کے لیے ہیں, ہائی رائز ریزیڈینشیل بلڈنگز کے لیے 3 پلاٹ موجود ہیں. اور اس کے بعد جو اس سے آگے پلاٹ ہے یہ 18 کنال کا پلاٹ ہے, اور اس میں ایک 18 منزلہ بلڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے جس کی فاؤنڈیشن پہ کام ہو چکا ہوا ہے, اور وہ فاؤنڈیشن سے آگے بڑھے گی. پریمیئر چوائس ایک ڈیولپر ہے, ان کا یہ پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کے بالکل ساتھ جو کمرشل ہے یہ ٹیکنو کمرشل ہے, اور ٹیکنو کمرشل جو ہے تقریباً اس میں 18-20 پلاٹس ہوں گے 10 مرلے کے, 9-10 مرلے 11 مرلے اس طرح کی اس کی سائز ہیں. اور اس کے بالکل ساتھ ایک اور کمرشل ہے جو کہ بزنس پارک ہے. تو بزنس پارک آج سے سال پہلے لانچ ہوا تھا, وہاں پہ ابھی 2-3 بلڈنگز جو ہیں وہ بن چکی ہیں, اور ابھی پروجیکٹس وہاں پہ لانچ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ جو ٹیکنو ٹاور ہے ہی نہیں, ایک ہائی رائز بلڈنگ جس میں 5 اسٹار ہوٹل آ رہا ہے, اور بزنس پارک جو کمرشل ہے اس کے درمیان میں ٹیکنو کمرشل ہے. یہ جو کمرشل ہے یہ چونکہ اس کا نام ٹیکنو کمرشل رکھا گیا ہے تو اس پہ فوکس یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کے لیے ایک مرکز بن جاتا ہے تو آگے پیچھے سے بھی لوگ اٹھ کر اس مرکز میں جانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں جو فیسلٹی مل جاتی ہے وہ باقی جگہوں پہ نہیں ملتی. تو مین جو اس پورے کمرشل کا یوز کیس ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ مختلف ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ آئیں اور وہ اپنے آفیسز بنائیں اور وہ یہاں پہ اپنا بزنس کنٹینیو کریں. ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ 9 مرلے کا پروجیکٹ ہے اور 7 منزلہ پروجیکٹ ہے. تقریباً 15,000 اسکوائر فٹ اس کا کورڈ ایریا ہے. 7 فلورز ہیں, لوور گراؤنڈ اور گراؤنڈ پہ شاپس ہوں گی. 1st فلور سے لے کے 5th فلور تک آفیسز ہوں گے. اور اس کا جو یوز کیس ہے وہ یہی ہے کہ گراؤنڈ اور لوور گراؤنڈ پہ تو کمرشل شاپس آ جائیں گی, وہاں پہ مختلف طرح کے جو برانڈس ہیں, چونکہ DHA1 میں ابھی تک کمرشل نہیں ہے اور یعنی بڑا کمرشل کوئی بھی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے 1-2 کمرشل ہیں. یہ سب سے بڑا کمرشل DHA1 میں آ رہا ہے. پھر جو اس کا فیوچر جو اس کا ہے وہ کیا ہے کہ جو فیز 8 کے لیے رستہ ہے وہ پہلے تو جو DHA سے آپ انٹر ہوتے تھے سیدھے جاتے تھے بالکل, اور فیز 7 والا جو برج تھا اس سے بیریا میں لوگ داخل ہوتے تھے. ابھی ایک نیا برج بن چکا ہے جو کہ فیز 8 اور DHA4 کو کنیکٹ کرتا ہے اور وہ آپریشن ہو چکا ہے. تو فیز 8 کی ٹریفک زیادہ اب یوز کرے گی وہ دوسرا برج, اور اس برج سے اگر کوئی باہر آنا چاہتا ہے GT روڈ پہ تو جو ٹیکنو ٹاور ہے وہ اس کے سامنے سے گزرے گا. اسی طرح جو DHA4 ہے وہ آباد ہونا شروع ہو گیا ہے, وہاں مسجد بن چکی ہے اور وہ مسجد جو ہے وہاں وہ بھی آپریشنل ہے, گھر بھی کافی حد تک وہاں تعمیر ہو رہے ہیں. تو DHA4 اور فیز 8 اس کا جو رستہ ہے وہ بیسیکلی یہ ٹیکنو ٹاور ہے, اس کے سامنے سے گزر کے جا رہا ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں رنگ روڈ کا پروجیکٹ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. رنگ روڈ بنائی جا رہی ہے, اس کی کافی حد تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. تو جب رنگ روڈ بنے گا اور جو فیز 8 ہے اس کا ایک بڑا اسکوپ یہی تھا کہ فیز 8 آگے جا کے رنگ روڈ سے اٹیچ کوئی نہ کوئی وہ لنک لے گا, کوئی نہ کوئی روڈ ایک نکلے گی جس سے وہ اٹیچ ہو جائے گا. آج سے 3-4 سال بعد بھی وہ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو جو یعنی رنگ روڈ سے لوگوں نے آنا ہے بحریہ, وہ فیز 8 آئیں گے, اور فیز 8 سے اگر وہ GT روڈ پہ نکلنا چاہتے ہیں تو جو ٹیکنو ٹاور ہے اس کے سامنے سے ہی گزر کے جائیں گے. پلاٹ ہم نے سب سے اچھا لیا ہے جو کارنر پلاٹ ہے, فرنٹ پہ ہے, 2 سائڈ اس کی جو ہیں وہ ٹریفک کو فیس کرتی ہیں, وہ پلاٹ ہم نے لیا ہے. کوئی پیچھے کا پلاٹ یا آپ کہہ لیں کوئی ایسا پلاٹ ہم نے نہیں لیا جو کہ
ایک کمرشل ایکٹیویٹی جو کہ پبلک کے سامنے ہونی چاہیے وہ اس کے لیے وہ سوٹیبل نہ ہو. تو الحمدللہ پلاٹ اچھا ہے, ایریا اچھا ہے, ڈیولپڈ ایریا سارا, کوئی دور دراز جا کے ہم نے ایسا پلاٹ نہیں لے لیا کہ جو اوپر جانے کے بجائے واپس نیچے آ جائے. اچھا, ہم جو بھی پلاٹ چوز کرتے ہیں اس میں یہ چیز ہم لازمی دیکھتے ہیں کہ وہ آباد جگہوں پہ ہو. ایسے پروجیکٹس جو کہ خالی جگہوں پہ جا کے لوگ شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو جائے گی, جس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو سکتی ہے اس کی آدھی بھی ہو سکتی ہے, تو یہ رسک ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ایسا ہی پلاٹ چوز کرتے ہیں جو آباد جگہ پہ ہو, گروتھ تھوڑی کم ہو جائے وہ ٹھیک ہے, لیکن مائنس میں جانے والے جو معاملات ہیں یہ اس میں اس کے چانسز نہیں ہونے چاہیے. تو الحمدللہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی طرح ہے. اس میں جو لینڈ ہے وہ بالکل آباد جگہ کے اندر ہے, جی ٹی روڈ سے ہارڈلی آدھے کلومیٹر کے اوپر ہے. اسی طرح جو عسکری 14 ہے اس کا رستہ DHA 4 سے بن چکا ہوا ہے اور ساری ٹریفک جو ہے وہ عسکری 14 سے وہ بھی یہاں سے گزرتی ہے. تو ایک بڑا اچھا سکوپ ہے, ایک فٹ فال جو چاہیے ہوتا ہے کسی کمرشل کو وہ یہاں موجود ہے. اور پھر اٹ سیلف بالکل پروجیکٹ کے ساتھ اگر ایک 5 اسٹار ہوٹل ہو اور ایک 18 منزلہ بلڈنگ ہو جس کے اندر مال بھی ہو, اور وہ بھی پروجیکٹ ایسا ہے جو بننے والا پروجیکٹ ہے, وہ خوابوں والا پروجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ جس ڈیولپر کا وہ پروجیکٹ ہے وہ اس سے پہلے کئی پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں, ان کے پروجیکٹس آباد ہیں. تو لہٰذا امید ہے کہ وہ پروجیکٹ بھی اپنے ٹائم پہ بنے گا اور وہ آباد ہوگا. تو یہ بیسیکلی ہماری بلڈنگ ہے. فرسٹ فلور سے لے کے 5th فلور تک جو آفیسز ہیں اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو مختلف IT کمپنیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ وہاں پہ اپنے آفیسز کھولیں. بیک اینڈ پہ ہمارے پاس ایک اضافی آپشن یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک برانڈ ہے کامگاہ کے نام سے, جو ہماری اربائن بلڈنگ ہے اس میں جو کو ورک اسپیسز ہوں گی وہ ہمارا اپنا برانڈ ہی اس کو مینیج کرے گا, جو کامگاہ کے نام سے برانڈ ہے. تو ان کیس اگر IT کمپنیز جو ہیں وہ آنے میں دیر کرتی ہیں تو ہمارے پاس اپنا بھی ایک بزنس ہوگا جو کہ اس بلڈنگ کے جو آفیسز والے فلورز ہیں اس کو آکوپائی کر سکتا ہے. تو اس بلڈنگ کو بھی آباد کرنا ایز سچ ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ بڑا چیلنج پیش نہیں آئے گا, یا ہمارے پاس اس کے لیے ریسورسز الحمدللہ موجود ہیں. اس کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال ہے. تو انشاءاللہ ہم آج یہاں پہ 6 جولائی کو موجود ہیں اور جون 2026 میں آج سے 2 سال بعد انشاءاللہ یہ بلڈنگ آپریشنل ہو چکی ہوگی. جیسے ہم نے پچھلے سال مارچ میں جب ایونٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ 1.5 سال کا پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 1.5 سال کے اندر ہی پورا ہوگا. اس 1.5 سال میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں, لیکن آپ اس پروجیکٹ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ ہم آج سے 2 سال بعد اگر انشاءاللہ جمع ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ٹیکنو ٹاور جو ہے وہ بھی بن چکا ہوگا اور انشاءاللہ کسی اگلے پروجیکٹ کو ہم لانچ کر رہے ہوں گے. تو جو لوگ بھی انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ کسی پروجیکٹ کے لانچ کے ٹائم پہ وہ بائنگ کر لیں. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی پروجیکٹ کے لانچ کے ٹائم پہ چیز پرچیز کرنے میں بینیفٹ کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ جب شروع ہوتی ہے, اس کا کام شروع ہوتا ہے, تو جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کی کاسٹ تقریباً سٹرکچر کا 40% ہوتی ہے. یعنی بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ابھی کچھ بھی نہیں نکلا زمین سے, لیکن یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک 7 منزلہ بلڈنگ ہے تو اس کی ایک چھت جو ہوتی ہے وہ 6 انچ موٹی ہوتی ہے, تو 7 چھتیں ملا کر 3.5 فٹ بنتا ہے. لیکن جو اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ تقریباً 2.5 فٹ کی ہوتی ہے, بعض جگہوں پہ وہ 3 فٹ کی بھی ہوتی ہے. یعنی 5 چھتیں ڈالنے کے برابر جو آپ کی کنکریٹ ہے وہ آپ کی فاؤنڈیشن میں لگے گی, اور جو سریا آپ کا اوپر ڈلنا ہے تقریباً اس کا 40% سریا فاؤنڈیشن میں ڈلے گا. اسی طرح جو لوور گراؤنڈ ہوتی ہے, جو پہلا فلور ہے, تو لوور گراؤنڈ میں چاروں طرف جو دیوار ہوتی ہے وہ کنکریٹ کی ہوتی ہے اور اس میں سریا ڈلتا ہے, اور وہ سریا چھت سے زیادہ سریا ہوتا ہے کیونکہ چھت 6 انچ کا ہے, وہ جو دیوار ہے وہ 9 انچ کی ہے اور اس کے اوپر لوڈ جو ہے چاروں سائڈوں سے آ رہا ہے. تو اسی لیے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ زمین سے نکل ہی نہیں پا رہے ہوتے بیچارے. آج پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, 1.5 سال بعد بھی آپ جائیں گے تو وہ بس تھوڑی سی کھدائی کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, کیونکہ جو پہلا بلو ہے یہ انویسٹمنٹ کا یہ بہت مشکل ہے کہ آپ 40% اسٹرکچر کی کاسٹ لگا دیں اور ابھی آپ زمین سے باہر ہی نہ نکلے ہوں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ سٹارٹ کر کے 10-15% جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم کاسٹ پر سیل کر دیں, اور جو لوگ بھی وہ خریدیں وہ ہمیں پیمنٹس دے دیں, اور ان پیمنٹس کے ذریعے جو فاؤنڈیشن بننی ہے وہ ٹائم پہ بن جائے. جب فاؤنڈیشن ٹائم پہ بن جائے گی تو اس سے اوپر نکلنا مشکل نہیں ہے. یعنی اب 1 فلور بنانا ہے, اس کی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے کہ وہ مشکل سے بنے گا, وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کیپٹل ارینج کرتے رہتے ہیں, ایک فلور بناتے چلے جاتے ہیں. مین مسئلہ ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کی فاؤنڈیشن کو بنانے کا. تو جو پروفٹ یعنی شروع میں لانچنگ ٹائم پہ جو لوگ خریدتے ہیں ان کا پروفٹ کیوں زیادہ ہوتا ہے
کیونکہ ہم نے جو اپنا مارجن ہوتا ہے وہ بھی ختم کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ آفر ہم 100% پروجیکٹ پہ نہیں دے سکتے. 100% پروجیکٹ پہ دیں گے پھر تو ہمیں کو جیب سے اور ڈالنا پڑے گا اس کے اندر. یہ ہم شروع میں 10-15% پروجیکٹ پہ یہ آفر دے سکتے ہیں کہ آپ ہم سے کیپٹل پہ چیز پرچیز کر لیں, جو ہماری کاسٹ آ رہی ہے اس پہ پرچیز کر لیں, جو ہم نے کمانا تھا وہ بھی پروفٹ آپ کو ہو گیا, اور جو فیوچر گروتھ ہوئی ہے بلڈنگ میں وہ پروفٹ بھی آپ کو مل گیا. ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا پروجیکٹ ٹائم پہ ہو گیا, ہم نے ریمیننگ 80-85% پروجیکٹ سے ارن کر لیا. آپ کو بینیفٹ یہ ہوا کہ آپ نے ایک رسک لیا تھا سٹارٹ میں, آپ نے ٹرسٹ کیا تھا, تو اس کے اگینسٹ آپ کو باقیوں سے پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جو آج پھر آپ کے سامنے موجود ہے, اور پھر 1.5 سال بعد پھر کبھی کوئی نیا پروجیکٹ اگر سٹارٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے موجود ہوگی. آج کی جو اسپیشل آفر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج جو لانچنگ ڈے ہے اس ڈے پہ کوئی بھی آپ ایسٹ بک کرتے ہیں اس بلڈنگ میں, اور یہ میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ 5 یونٹس ہمارے سولڈ ہیں, اور یہ جو 5 یونٹ سولڈ ہیں یہ اس وقت سولڈ ہو گئے تھے جب ابھی نہ نقشہ بنا تھا اور نہ پیمنٹ پلان آیا تھا, اور یہ اس کنڈیشن پہ سیل ہو چکے تھے کہ اگر آپ ہمیں فل پیمنٹ ابھی دے دیتے ہیں تو جب بھی پیمنٹ پلان آئے گا تو ایک سرٹن پرسنٹیج ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ اس پیمنٹ پلان کے اوپر دے دیں گے. تو الحمدللہ وہ ہمارے یونٹس سولڈ ہیں. تو گراؤنڈ فلور پہ 6 میں سے 2 شاپس ہماری سولڈ ہیں. اسی طرح جو ہمارے آفیسز ہیں وہ 3 آفس اس وقت پہلے سے سولڈ ہیں. اگر کوئی ابھی بکنگ کرتا ہے آج تو 50,000 کا ٹوکن پے کر کے آج اپنا یونٹ آف لاک ہم سے کروا سکتے ہیں, اور یہ ٹوکن ریفنڈیبل ہے. اگر آپ گھر جا کے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن سوچتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ہمیں نہیں لینا چاہیے, آپ ہمیں بتائیں گے, ہم آپ کا ٹوکن واپس کر دیں گے. لیکن ٹوکن لینا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کا وہ یونٹ بک ہو سکے, وہ ہولڈ ہو سکے, ٹھیک ہے, کنفرمیشن ہو جائے کہ ہاں جی آپ یہ یونٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں. اور اس کی جو پیمنٹ آپ نے دینی ہوگی اس کے لیے 31 جولائی تک ہم آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں کہ 31 جولائی تک آپ اس کی پیمنٹ ہمیں کر دیں. اس کے اوپر آفر کیا ہے, نارملی اگر آپ کیش پہ کوئی چیز بک کرتے ہیں تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. لیکن آج کی جو آفر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج آپ کیش پہ کوئی بھی یونٹ بک کرتے ہیں اس پوری بلڈنگ میں تو آپ کو 18% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, 18% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. 18% ڈسکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ والی چیز آپ 82 لاکھ میں پرچیز کر سکتے ہیں. یعنی 82 لاکھ آپ پیمنٹ کریں گے اور پیمنٹ پلان میں جو بھی چیز 1 کروڑ والی ہے وہ آپ بک کر سکتے ہیں. اب اس کا تھوڑا سا گروتھ دیکھ لیجئے کیا ہوگی. اگر ہماری یہ پیمنٹ پلان سال میں 10% بھی انکریز کرتا ہے, یعنی آج جو چیز 1 کروڑ روپے کی ہے اگلے سال وہ 10 کی ہو جائے, اس سے اگلے سال وہ 20 کی ہو جائے, یہ منیمم گروتھ ہے جو کہ کسی بھی ڈیولپمنٹ والے پروجیکٹ میں منیمم یہ گروتھ الحمدللہ ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو سٹیٹس دکھائے ہیں. تو جو چیز آپ نے 82 کی پرچیز کی ہے اگر منیمم گروتھ بھی ہو تو وہ انشاءاللہ 2 سالوں میں 120 کی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ 82 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر 38 لاکھ کا گین ملتا ہے, جو کہ ٹوٹل 46% ہے, اور 2 سال پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 23% اینول ہے. یعنی منیمم انشاءاللہ 23% تک کا آپ کا گین جو ہے وہ آلموسٹ کنفرم ہے. لیکن اگر گروتھ ریٹ میں تھوڑی بہتر ہوتی ہے, سال میں 10 کے بجائے 15% گروتھ ہوتی ہے اور 2 سال میں 30% گروتھ ہوتی ہے, تو جو چیز آپ نے 82 کی پرچیز کی ہوگی وہ انشاءاللہ 2 سال بعد 130 تک جا سکتی ہے. اس کیس میں آپ کا جو گین بنتا ہے وہ 48 لاکھ کا بنتا ہے, اور یہ جو ٹوٹل گین ہے یہ 58% ہے, جو کہ اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 2 سالوں کے اوپر تو 29% اینول ہے. اور اگر آئیڈیل اپروچ ہم رکھیں کہ جی 20% سال میں گروتھ ہو اور 2 سالوں میں 40% ٹوٹل گروتھ ہو, یعنی جو چیز آج 1 کروڑ پہ کی ہے وہ 2 سال بعد 140 کی ہو, تو یہ گروتھ آپ کی 71% بنتی ہے, اور اینول کریں گے تو 35.5% بنتی ہے. ہم اگر ایوریج پہ آ جائیں, نہ ہم بالکل بیسک کو دیکھیں اور نہ بالکل آئیڈیلسٹک اپروچ کو دیکھیں, تو اراؤنڈ 29% گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے 2 سالوں کے اندر آپ کے ایسٹ میں. اور انشاءاللہ جیسے ہم نے پہلے بھی جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کی ہے, یہ بھی کمٹمنٹ انشاءاللہ پوری ہوگی, تو آپ کا ایسٹ آپ کو ٹائم پہ انشاءاللہ بن کے تیار مل جائے گا. اگر فل پیمنٹ پہ کوئی پرچیز نہیں کرنا چاہتا, ڈاؤن پیمنٹ پہ پرچیز کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے جو آج کی آفر ہے وہ یہ ہے کہ آپ 50% ڈاؤن پیمنٹ اگر کریں تو آپ کو 10% آف مل جائے گا پوری پرائز کا. یعنی اگر آپ 50% ڈاؤن پیمنٹ دیں اور باقی 50% 2 سال کی انسٹالمنٹس میں پے کریں تو آپ کو 10% آف مل جائے گا. اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے, ٹوکن آج آپ جمع کرا دیں اور 31 جولائی تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ باقی پیمنٹ کر کے آپ اپنا یونٹ بک کر لیں, اور پھر اگلے 2 سال آپ کا انسٹالمنٹ پلان ہوگا. تو یہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے چند بنیادی باتیں تھیں. آپ میں سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتا ہے, کسی بھی قسم کا سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں.